أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، مقتولوں میں برابری کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے. الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کیا جائے، فاتباع بالمعروف، تو دستور کے موافق مطالبہ کرنا چاہیے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اسے نیکی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد زیادتی کرے، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ان آیات میں، اس آیت مبارکہ میں قصاص اور دیت کے بعض احکام ہیں. جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کی جان کا بدلہ جو جان سے دیا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کو قصاص کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ قصاص قتل عمد، یعنی قصداً جان کو قتل کرنے میں ہوتا ہے، جس کی تفصیلات کتب فقہ میں مرقوم ہیں. لفظ قصاص مماثلت یعنی برابری پر دلالت کرتا ہے. چونکہ جان کا بدلہ جان سے رکھا گیا ہے، اس لیے اس میں حاکم محکوم، صغیر کبیر اور امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں. اور قبیلوں اور قوموں کے اعتبار سے جو دنیا میں امتیاز سمجھا جاتا ہے، قصاص کے قانون میں اس کا کوئی اعتبار نہیں. اگر مقتول کے اولیاء سب یا کوئی ایک وارث جان کے بدلہ مال لینے پر راضی ہو جائے تو اس مال کو دیت یعنی خون بہا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کو خطاً قتل کر دے، جس کی کئی صورتیں ہیں اور جس کے احکام سورہ نساء میں مذکور ہیں، تو اس کے عوض مال واجب ہوتا ہے. اس مال کو بھی دیت کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کاٹ دے تو اس میں بھی بعض صورتوں میں قصاص اور بعض صورتوں میں دیت واجب ہوتی ہے. اعضاء کی دیت کو ارث بھی کہا جاتا ہے. اعضاء کے قصاص کا ذکر سورہ مائدہ میں انشاءاللہ تعالی آئے گا.
یہاں قصاص نفس کے بعض احکام ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب کے دو قبیلے آپس میں برسر پیکار رہتے تھے اور ان میں کشت و خون کی وارداتیں ہوتی تھیں۔ غلام اور عورتوں تک کو قتل کر بیٹھتے تھے۔ ابھی تک ان کے آپس کے قصاص یا دیت کے فیصلے نہ ہونے پائے تھے کہ دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ صاحب عزت اور رفعت سمجھتا تھا، اس لیے انہوں نے قسم کھائی کہ ہم راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ہمارے غلام کے بدلہ آزاد کو قتل نہ کیا جائے گا اور ہماری عورت کے بدلہ دوسرے قبیلہ کا مرد قتل نہ کیا جائے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں ارشاد فرمایا کہ آزاد آزاد کے بدلہ اور غلام غلام کے بدلہ اور عورت عورت کے بدلہ قتل کی جائے۔ اس شان نزول سے معلوم ہو گیا کہ العبد بالعبد اور الانثى بالانثى کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ غلام کے بدلہ آزاد قتل نہ ہو اور عورت کے بدلہ مرد قتل نہ ہو۔ سورہ مائدہ میں جو ان النفس بالنفس فرمایا ہے، اس میں ہر جان کو دوسری جان کے برابر قرار دیا ہے۔ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اہل عرب مرد کو عورت کے بدلہ قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ مرد کو مرد کے بدلہ اور عورت کو عورت کے بدلہ قتل کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے النفس بالنفس والعین بالعین کا حکم نازل فرمایا۔ قصاص وارثوں کا حق ہے۔ قتل عمد جس میں قصاص ہے، اس میں قصاص لینا مقتول کے وارثوں کا حق ہے۔ مقتول کے جتنے بھی شرعی وارث ہوں وہ سب قصاص کے مستحق ہیں، لیکن چونکہ قصاص قابل تقسیم نہیں، اس لیے اگر کوئی بھی ایک وارث اپنا حق قصاص معاف کر دے تو اب دوسرے وارث بھی قصاص نہیں لے سکتے اور اب وہ دیت ہی لے سکتے ہیں، اور جس نے قصاص معاف کر دیا اب وہ بھی دیت لے گا۔ ہاں، اگر اس نے اپنے حصہ کی دیت بھی معاف کر دی تو وہ بھی معاف ہو جائے گی۔ ایک جان کی دیت 100 اونٹ ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً کی تفسیر میں بیان ہوگی۔ اگر قاتل اور مقتول کے ورثاء آپس میں مال کی کسی مقدار پر صلح کر لیں تب بھی قصاص ساقط ہو جاتا ہے، اور جو مال مصالحت یا دیت کے طور پر وصول ہو، مقتول کے وارث شرعی میراث کے حصوں کے مطابق اس کے مالک اور وارث ہوں گے۔ یہ دیت کے طور پر یا مصالحت کے ذریعے مال لینا فریقین کی رضامندی سے ہو سکتا ہے۔ قتل عمد کی صورت میں باہمی رضامندی سے قصاص کے عوض مال دے کر قاتل کی جان بچا دینا اور دیت کا حلال ہونا یا بطور مصالحت کے کچھ مال لے لینا، یہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والتحیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے اور خاص رحمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل پر قصاص ہی فرض تھا، دیت ان کے لیے مشروع نہ تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا کہ ان کو دیت لینے کا حق دیا، اور اس امت سے پہلے دیت حلال نہیں تھی۔ اہل تورات پر صرف قصاص فرض تھا اور دیت مشروع نہ تھی، اور اہل انجیل کو معاف کر دینے ہی کا حکم تھا۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص اور معافی اور دیت تینوں چیزیں مشروع فرما دیں۔ جب کوئی ایک وارث یا سب وارث خون معاف کر دیں یا دیت پر راضی ہو جائیں اور دیت کا دینا واجب ہو جائے یا مصالحت کے ذریعہ
آپس میں کچھ مال دینا طے ہو جائے تو اب مقتول کے ورثاء کو چاہیے کہ حسن مطالبہ کریں اور سختی اور تشدد سے کام نہ لیں۔ فاتباع بالمعروف میں اسی کا حکم فرمایا ہے، اور قاتل پر لازم ہے کہ بغیر ٹال مٹول کے اور بغیر تقاضوں کے وارثوں کو طے شدہ مال ادا کر دے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان میں اسی کا حکم ہے۔ جب آپس میں معاملات طے ہو گئے تو دونوں فریقوں میں سے جو شخص بھی زیادتی کرے گا وہ آخرت میں عذاب علیم میں گرفتار ہوگا، اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ مثلاً قاتل اگر دیت پر معاملہ کر کے دیت دینے سے انکاری ہو جائے، کہیں چھپ جائے، فرار ہو جائے تو یہ اس کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہے، اور مثلاً مقتول کے اولیاء دیت لے کر بھی قتل کر دیں تو یہ ان کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوگی۔ ہر فریق کے لیے عذاب دوزخ ہے۔ حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جس شخص کا کوئی خونی نقصان ہو جائے، یعنی اس کا کوئی عزیز عمدن قتل کر دیا جائے یا زخم پہنچ جائے، تو اسے 3 چیزوں کا اختیار ہے: قصاص لے لے، یا معاف کر دے، یا دیت لے لے۔ اس کے سوا اگر کوئی چوتھا کام کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو۔ ان میں سے کسی چیز کو اختیار کرنے کے بعد زیادتی کرے، اس کے لیے دوزخ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔